اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ معلوم نہیں میری بدنامی سے کیوں فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں سب۔ میں چاہتا ہوں یہ نام پبلک بھول جائے، مگر پھر اچانک کسی خبر میں میرا نام آ جاتا ہے، حالانکہ واردات کسی اور کی ہوتی ہے۔ تم مجنبی تھے، ورنہ خونی خان کا نام سن کر بے ہوش ہو جاتے خوف سے۔ میں نے اس نام کی دہشت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ تم آخر پکڑے کیسے گئے تھے؟ میں نے کہا، اسی گورنر کی وجہ سے جس کی بیوی کو میں نے ایک لاش کا تحفہ بھیج دیا تھا۔ محمد خان بولا۔ اس کی بیوی نیم پاگل ہو گئی تھی، اس نے کھانا پینا سونا چھوڑ دیا تھا، اس کی زبان پر ایک ہی رٹ تھی، خونی خان کا سر لاؤ میرے سامنے۔ گورنر بھی بہت چراغ پا تھا، اس نے پولیس کو نیچے سے اوپر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وزارت داخلہ کا سیکرٹری اس کا کزن تھا، اس نے پولیس انتظامیہ کے سب اعلیٰ افسروں کو ٹرانسفر کرا دیا۔ ان سے میرے اچھے مراسم تھے، وہ جانتے تھے کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں۔ نئے لوگ مجھے جانتے نہیں تھے اور ان پر بے پناہ دباؤ بھی تھا۔ پولیس کا اصل مددگار مخبری کے نظام کا جال ہوتا ہے۔ ان کی بیشتر کامیابیاں عقل و ذہانت کی مدد سے سراغ رسانی کا نہیں، کسی مخبر کی اطلاع کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ بس کسی نے مخبری کر دی، میں تو نکل گیا چور دروازے سے، لیکن اس بار پولیس نے یہ کمینگی کی کہ واپس جاتے ہوئے میری بیوی کو ساتھ لے گئے۔ ان کا باپ بھی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا تھا۔ گرفتاری خود میں نے دی اس شرط پر کہ میری بیوی کو چھوڑ دیا جائے۔ تم صرف بیوی کی بات کر رہے ہو، بچے نہیں ہیں؟ وہ مسکرایا۔ بچے اپنے وقت پر ہوں گے، میری شادی کو چند دن ہی ہوئے تھے کہ میں پکڑا گیا۔ برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، ہم جیسے برے لوگ کسی کی بات کا برا نہیں مانتے۔ تم یہی پوچھو گے نا کہ وہ کون تھی بدبخت جس نے میری شریک حیات بننا قبول کیا؟ میں نے کہا، جوڑے تو قدرت آسمانوں پر بناتی ہے، جن کو ملنا ہوتا ہے انہیں تقدیر کسی بہانے ملا دیتی ہے۔ صرف اس لیے تمہاری بیوی کو بدبخت نہیں کہہ سکتا کہ تم ڈاکو ہو۔ تمہارا پیشہ خراب ہے لیکن تم خود اچھے آدمی ہو۔ وہ ہنسا۔ یہ تو وہی فلمی بات ہو گئی کہ نماز میرا فرض ہے اور چوری میرا پیشہ۔ بھائی جب پیشہ ہی برا ہو تو آدمی اچھا کیسے ہوا؟ میں نے کہا، میں حاجی صاحب کو جانتا ہوں، سفید بال رسیدہ، نام بھی عبداللہ۔ اس کا پیشہ بہت ہی برا ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ خود بھی مجسمہ برائی ہے۔ میں تم کو اس کے مقابلے میں فرشتہ قرار دوں گا۔ میری بیوی بھی بس کمال کی چیز ہے، واقعی خدا نے اسے میرے جیسے شخص کے لیے بنایا تھا۔ مگر تم کیا پوچھنا چاہتے تھے؟ میں نے کہا، ہاں پوچھنا مجھے یہ تھا کہ تم جیسے شخص کو شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ گھر تو زندگی کی گاڑی کا ایک اسٹیشن ہے، بلکہ جنکشن ہے، جہاں سے مستقبل کا سفر ذمہ داریوں اور سہاروں کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تم نے ٹھیک کہا، ایک ڈاکو کو گھر بسانے کا کوئی حق نہیں۔ جب زندگی مسلسل فرار ہو تو ٹھہراؤ کی گنجائش نہیں نکلتی۔ تمہاری دل آزاری ہوئی، یہ میرا مقصد نہیں تھا۔ خود ہم نے ابھی تک گھر نہیں بنایا کیونکہ ہم سفر میں ہیں، مگر اس امید کے ساتھ کہ ایک دن یہ سفر ضرور ختم ہوگا۔ کہاں، یہ ہم نہیں جانتے۔ اس سفر کا اختتام ایک گھر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور موت کی صورت میں بھی۔ لیکن تم گھر کیسے بساؤ گے؟ صرف کسی عورت کے ساتھ نکاح پڑھوانے سے تو گھر نہیں بنتا۔ کیا تم اس کی خاطر یہ پیشہ چھوڑو گے؟ میں نے ابھی نہیں سوچا، محمد خان بولا، لیکن تم نے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں ہے۔ اب میں پہلے کے مقابلے میں خود کو زیادہ مجبور اور کمزور محسوس کرتا ہوں۔ اکیلا تو میں کہیں بھی جا سکتا تھا اور مہینوں روپوش رہ سکتا تھا، اب مجھے اس کی فکر رہتی ہے، اور یہ بھی احساس رہتا ہے کہ کہیں پہلے کی طرح اس کے ذریعے مجھے واپس جیل جانے پر مجبور نہ کر دیا جائے۔ میں نے اسے یہ سب کچھ بتا دیا تھا، اپنی زندگی کے بارے میں، خطرات کے بارے میں، مگر وہ پھر بھی نہیں مانی۔ جو عورت اتنی محبت کرتی ہے تم سے، وہ تم سے تمہارا پیشہ نہیں چھڑا سکتی؟ میں نے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا بجلی آ گئی۔ محمد خان نے کہا، چلو تم بات کر لو تریونی سے۔ اس سے میں کیا بات کروں گا؟ مجھے دلاور سے بات کرنی ہے۔ محمد خان نے وائرلیس ریسیور پر ایک نمبر ملاتے ہوئے کہا، دلاور سے بھی تریونی کی معرفت ہی بات ہوگی۔ پھر اس نے ایک بٹن دبا دیا، وائرلیس فون کا چھوٹا سا اسپیکر آن ہو گیا اور میں دوسری طرف بجنے والی گھنٹی کی آواز صاف سننے لگا۔ یس سر، کسی عورت نے اپنی نرم لوچدار آواز میں شائستگی اور مٹھاس بھر کے کہا۔ میں نے اسے ایک اچھی سیکرٹری تسلیم کر لیا۔ اگر وہ تریونی کی بیوی ہوتی تو اس کے لہجے کا تکبر خود بولتا۔ مجھے تریونی سے ملاؤ، محمد خان نے حکم دیتے ہوئے کہا۔ آپ ہولڈ کریں، میں دیکھتی ہوں۔
مجھے معلوم ہے وہ کہیں نہیں گیا ہے، اسے کہو کہ خان تم سے فوراً بات کرنا چاہتا ہے۔ ریسیور پر ہاتھ رکھ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا۔ تم نے دیکھا اس عورت کو؟ نہیں، میں نے کہا۔ کون ہے یہ؟ تریونی کی سیکرٹری۔ کچھ بھی سمجھ لو، محمد خان بولا، مگر دو دھاری تلوار ہے یہ، اور تریونی کی ایک طاقت۔ جو کام دولت یا بدماشی کی طاقت سے نہ نکلتا ہو، یہ تیسری طاقت کام آتی ہے۔ خان، تریونی کی آواز اسپیکر کی زبان سے نکلی۔ ہاں، تمہارا نیا یار کہاں ہے؟ محمد خان نے کہا۔ تریونی نے انجان بننے کی کوشش کی۔ کون نیا یار؟ جس سے تم کوئی کاروباری معاہدہ کرنے کی سوچ رہے ہو۔ اگر تم نے ابھی تک معاہدہ نہیں کیا ہے تریونی، تو اس ارادے سے بات آ جاؤ۔ تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ مگر کاروبار کو پھیلانے اور نئے معاہدے کرنے میں کون سی غلط بات ہے؟ تریونی نے کہا۔ غلط بات نہ ہوتی تو میں تم کو منع کیوں کرتا؟ پہلے کبھی میں نے تمہیں منع کیا ہے کسی کام سے بھی؟ تمہارے سب کاروبار میرے سامنے ہے تریونی، محمد خان بولا۔ تم کو میرے کاروباری معاملات میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں، تریونی نے برہمی سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اچھی طرح سوچ لو۔ میں تمہیں حکم نہیں دے سکتا، مشورہ دے سکتا ہوں۔ دلاور جو کچھ کر رہا ہے اسے کاروبار مت سمجھو، وہ سیاست کر رہا ہے، دہشت گردی اور تخریب کاری کی سیاست۔ اس آگ سے اپنا دامن بچاؤ تریونی، ورنہ اس کی لپیٹ میں تم بھی آ جاؤ گے۔ کیا تم دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ ایسا لگتا ہے کہ تم پر ان لوگوں کا جادو چل گیا ہے، تم انہی کی زبان بول رہے ہو۔ میرے منہ میں اپنی زبان ہے، اور خونی خان پر کسی کا دباؤ نہیں چلتا، محمد خان برہم ہو کے بولا۔ دلاور نے تمہیں تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا ہوگا کہ اس کا ساتھ دینے میں کتنا فائدہ ہے، یہ اس نے نہیں بتایا ہوگا تمہیں کہ نقصان کتنا ہو سکتا ہے، اور اس طرح کس قسم کے لوگ تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ خیر، تم فیصلہ کر ہی چکے ہو تو مجھے کیا؟ بس اتنا خیال رکھنا کہ میرے اور تمہارے درمیان براہ راست دشمنی نہ ہو۔ ہم دونوں کو اسی شہر میں رہنا ہے۔ اس وقت کیوں فون کیا تھا؟ دلاور سے بات کرنی تھی، محمد خان نے کہا۔ تم بات کرو گے؟ تریونی نے عیاری سے کہا۔ نہیں، اس سے میرے مہمان بات کریں گے۔ محمد خان نے اس عیاری کا جواب بہت ہوشیاری سے دیا۔ یہ بات تم بھی ذہن میں رکھنا، اور اپنے دوست کو بھی سمجھا دینا کہ ہم پٹھان لوگ اپنے مہمانوں کے معاملے میں سخت جذباتی ہوتے ہیں، اور مہمانوں کی جان و مال کی حفاظت آج بھی اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ 20ویں صدی ہے اور یہ بمبئی شہر ہے، لیکن ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون وہی ہے جو ہمارے آبا و اجداد کا تھا۔ نہ یہ خون سرد پڑا ہے اور نہ ابھی سفید ہوا ہے۔ چودھری دلاور تو اس وقت نہیں ہے خان، تریونی نے خان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کہاں گیا ہے؟ مجھے بتا کے نہیں گیا، اس لیے کہ میں یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ واپس کب آئے گا، تریونی نے کہا۔ تمہارے مہمان تو تمہارے ساتھ ہی ہے نا، مجھے فون نمبر دے دو اپنا۔ میں نے انگلی کے اشارے سے محمد خان کو انکار کرنے کے لیے کہا۔ وہ لوگ یہاں نہیں ہیں، محمد خان نے میری بات سمجھتے ہوئے کہا۔ کیا ان کا پتہ اور فون نمبر دے دوں؟ خان، ایک حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ تم کب سے مجھے بلیک میل کر رہے ہو، میری مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہو۔ میں کمزور نہیں ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کی صورت میں دونوں کا بہت نقصان ہے، اس لیے میں نے تمہارا مقابلہ کرنے سے ہمیشہ گریز کیا۔ لیکن اب تم میرے حوصلے کو آزما رہے ہو۔ تم نے ایسے لوگوں کو اپنے مہمان کا درجہ دے دیا ہے جو میری بیٹی کے قاتل ہیں۔ جھوٹ مت بولو تریونی، تمہاری بیٹی کو قتل کرنے والے تمہارے اپنے آدمی تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تریونی نے کہا، یہ بھی سکندر ہی نے بتایا ہوگا تمہیں۔ اور کیا بتایا ہے؟ اور یہ بتایا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی کو بردہ فروشوں کے چنگل سے چھڑا لایا تھا۔ اس نے احسان کیا تم پر، مگر تم احسان فراموش ہو، تم نے اسے قتل کرانے کی کوشش کی۔ خان، تریونی نے مشتعل ہو کر کہا، میری بیٹی اس کو بچانے کی کوشش میں ماری گئی تھی، میں اسی کو ذمہ دار سمجھتا ہوں اپنی بیٹی کی موت کا۔ وہ نیم پاگل نفسیاتی مریض تھی، سکندر نے اس کو پریم جال میں پھنسا لیا۔ پریم جال؟ محمد خان تن سے ہنسا۔ اس ممبئی شہر میں یہ لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور تمہاری بیٹی کے معاملے میں تو یہ لفظ بہت بدنام تھا۔ کون نہیں جانتا کہ وہ ایک جنسی جنونی تھی جس کے جسم کی آگ کبھی سرد نہیں پڑتی تھی۔ اسے دن رات ہر جگہ ہر وقت نئے تجربات کرتے رہنے کی رسوا کن بیماری تھی۔ چھوڑو یہ بات کہ کملا کو کیا بیماری تھی، وہ جیسی بھی تھی میری بیٹی تھی، تریونی چیخ کر بولا۔ اور تمہارے اس سکندر اعظم کی اولاد نے تو میرا اتنا نقصان کیا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ سے میرے کتنے آدمی مارے گئے، وہ سب پرانے وفادار تھے اور بہت کام کے لوگ تھے۔ تم میرے کسی دشمن کو پناہ دو گے تو یہ انتہا ہوگی خان، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔
وہ تمہارا مہمان ہے تو ہوا کرے، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ تم بھی اچھی طرح سمجھ لو تریونی کہ میرا نام خونی خان ہے۔ میرے کسی مہمان پر آنچ آئی تو میں بھی تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہارے اعلان جنگ کے جواب میں خیر سگالی کے جذبات کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ یہ ممبئی شہر جہاں تمہاری بدماشی کا راج ہے، کہاں تمہارے جوئے خانے، شراب خانے، کعبہ خانے ہیں، مندر ہیں، پاٹھ شالہ ہیں، ودوا آشرم اور اناتھ آشرم ہیں، کون کون سی بلڈنگ تمہاری اور تمہارے کالے دھندے کا پیسہ کہاں لگا ہوا ہے، یہ سب میں بھی جانتا ہوں۔ اسی شہر میں جہاں تمہارے نام کی دہشت سے بڑے بڑے موالی کامتے ہیں، میں تم کو تمہارے حکم کے غلاموں کو کتے کی موت مار سکتا ہوں، ایسے کہ سارا زمانہ تماشا دیکھے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ تمہارا جو کچھ ہے میرے سامنے ہے۔ تم نہ خود چھپ سکتے ہو نہ کچھ چھپا سکتے ہو، جبکہ میں کسی کے سامنے نہیں ہوں اور آؤں گا بھی نہیں۔ یکلخت تریونی کا لہجہ بدل گیا۔ خان، کیا فائدہ آپس میں لڑنے کا؟ لڑنے کی دھمکی تم نے دی تھی، چلو میں وہ دھمکی واپس لیتا ہوں۔ تریونی ڈر گیا تھا۔ ہم آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں، میں دلاور کا ساتھ چھوڑ دیتا ہوں، تم ان کا ساتھ چھوڑ دو جو میرے دشمن ہے۔ تریونی، پہلی بات تو یہ کہ دلاور میرا دشمن نہیں ہے، ورنہ میں کہتا کہ چلو ٹھیک ہے، تم میرے دشمن سے قطع تعلق کر لو تو میں تمہارے دشمن کی حمایت سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ لیکن یہ ذرا مختلف صورتحال ہے۔ دلاور تمہارا مہمان نہیں، بزنس پارٹنر ہے۔ اس کے برعکس سکندر اور اس کے ساتھی میرے مہمان ہیں، کاروباری شریک نہیں ہیں۔ دلاور نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، مگر مجھ پر سکندر کے احسان کا قرض بھی ہے۔ اس لیے یہ بات بھول جاؤ کہ میں کسی لالچ یا خوف کے باعث اپنے مہمانوں سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا۔ تم دلاور کے مددگار ہو تو میں ان کے ساتھ ہوں۔ آئندہ کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا۔ جب خان نے ریسیور رکھا تو اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ سخت طیش میں تھا۔ اس نے تریونی سے جو گفتگو کی تھی مہذب لب و لہجے میں نہیں کی تھی۔ دونوں طرف سے حسب ضرورت گالیاں بھی فراخ دلی سے دی گئی تھی، اور دھمکی دینے کا انداز بھی ایسا شریفانہ نہیں تھا۔ یہ ان کے اصل الفاظ میں ہونے والی گفتگو کا متن تھا جو میں نے پیش کیا۔ ایک ڈاکو اور ایک بدماش کیسے بات کرتے ہیں یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے خان کے کندھے پر تھپکی دے کر کہا، تم واقعی بہادر ہو اور مہمان نوازی میں ایک وزیدار پٹھان، لیکن ہماری وجہ سے اپنے لیے مشکلات مت پیدا کرو، ہمارا تم پر کوئی احسان نہیں ہے۔ خان نے تریونی کو چند اور ناقابل اشاعت گالیاں دینے کے بعد کہا، تم اسے نہیں جانتے، یہ صرف گیدڑ ببکیاں ہیں، لیکن میں اب یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ کہیں یہ تریونی کی چال نہ ہو۔ کیسی چال؟ یہی کہ دلاور تم سے ملنا چاہتا ہے، اس طرح وہ خود تمہارے خلاف کوئی شیطانی سازش کر رہا ہو۔ ہم نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہیں خان، وہ دلاور یا تریونی، اس کے نام یا چہرے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم ایسے لوگوں سے نمٹنا جانتے ہیں۔ وہ دشمن تو بہت آسانی سے شکست کھا جاتا ہے جو اپنے عزائم کا پہلے سے ڈول پیٹنے لگے۔ دلاور جیسا شاطر دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے، جو اپنی ظاہر کی چال کچھ اور رکھتا ہے لیکن اس کے ذہن میں بالکل مختلف حکمت عملی ہوتی ہے۔ برا نہ مانو تو میں تمہیں بھی ایک مشورہ دوں، بالکل مفت۔ خان نے سر ہلایا۔ نہ مانوں تو تم بھی برا مت ماننا، میں نے کہا۔ تریونی جیسے دشمن کو طاقت سے نہیں سیاست سے زیر کرنا چاہیے۔ اس سے کیا فائدہ کہ فون پر تم اسے گالیاں دو اور وہ تمہیں دے؟ تم دھمکی دے کر اپنی طاقت سے اسے ڈرانے کی کوشش کرو اور وہ تمہیں ڈرائے۔ جو کرنا ہے سوچ سمجھ کے عقل سے کام لے کر خاموشی سے کرو، کیونکہ عقل ہمیشہ بین سے بڑی تھی، ہے اور رہے گی۔ آدمی کی اصل طاقت اس کی عقل ہے۔ تمہیں اپنے جذبات پر اتنا کنٹرول ہونا چاہیے کہ دشمن تمہارے سامنے آئے تو دھوکہ کھا جائے، تمہارے لبوں پر مسکراہٹ ہو اور تم اسے گولی مار دو۔ خان نے نفی میں سر ہلایا۔ معاف کرنا دوست، میرے نزدیک یہ منافقت ہے۔ یہ جنگی حکمت عملی ہے کہ جیسا دشمن ہو اس کے ساتھ ویسا ہی طرز عمل رکھو۔ کیا تریونی کوئی باصول اور شریف دشمن ہے؟ میں نے کہا، وہ تو ہندو ہے سکندر، صدا کا مکار اور دھوکے باز، لیکن میں پٹھان ہوں۔ ہم پٹھان دشمن کو بھی للکار کے مارتے ہیں، دھوکے سے اس کی پیٹھ پر وار نہیں کر سکتے۔ دوست بن کے دغا دینا ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ میں سے اس کی صورت دیکھتا رہا جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکو تھا، لیکن اس نے اپنی فطرت کو حالات کے تقاضوں کا سانچہ نہیں بننے دیا تھا۔ میرے نزدیک یہ ایک بے وقوفی تھی، اس کے نزدیک وزیداری اسے سمجھانے کی کوشش کرنا بیکار تھا۔ میں نے بحث نہیں کی۔ اب دلاور سے رابطہ کیسے ہوگا؟ میں نے کچھ دیر بعد کہا، شام کو یا رات کے وقت پھر فون کر کے دیکھیں گے۔ میں نے کہا، میں غیر ملکی کال کر سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، جب ٹیلی فون ہے تو ساری دنیا میں بات کر سکتے ہو۔ میں نے کہا،
اس کے لیے کال بک کرانی پڑے گی؟ ہاں، اوورسیز کال کی بکنگ ہو جاتی ہے، خان نے کہا، مگر کال بک کرنے والے کو بھی اپنا نمبر دینا پڑتا ہے، اور وہ جہاں بھی بات کرنی ہو۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، تم کہاں اور کس سے بات کرنا چاہتے ہو؟ اگر نام بتانا نہیں چاہتے تو مت بتاؤ، لیکن نمبر تو دونوں ہی دینے پڑیں گے، ورنہ کال کیسے ملے گی؟ خان نے کہا، میرے ذہن میں ایک نام عبدالودود منصر ایڈووکیٹ کا تھا، جس سے رابطہ قائم کر کے میں لاہور کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کر سکتا تھا کہ وہاں معاملات کس نہج پر جا رہے ہیں، اور سب کی خیریت دریافت کر سکتا تھا۔ سب میں شیلا اور اس کا بیٹا مسز رضوی اور ان کے بچے وغیرہ شامل تھے۔ اس سے یہ بھی پوچھا جا سکتا تھا کہ کراچی سے اکرام شیخ نے رابطہ قائم کیا ہے یا نہیں۔ رابطہ اس نے یقیناً قائم کیا ہوگا۔ ہم سب کے لیے مندر کے گھر کا فون نمبر ایک ٹیلی فون ایکسچینج تھا۔ مجھے مسز رضوی کے اسکول کا نمبر بھی یاد تھا، لیکن انہیں فون کرنا اپنے لیے اور ان کے لیے جذباتی مسائل پیدا کرنے کے مترادف ہوتا۔ شوہر کے انتقال کے بعد وہ بڑی محنت سے اسکول چلا کے عزت و آبرو کے ساتھ بچوں کی پرورش کر رہی تھی، اور یہی نہیں، وہ شیلا اور اس کے بچے کی محافظت کے فرائض بھی قبول کیے ہوئے تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ادائے فرض کی راہ میں ان کے لیے ہمارے دشمنوں کی طرف سے کتنے خطرات درپیش ہوں گے۔ انہوں نے خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، ورنہ وہ کہہ سکتی تھی کہ اب میں اکیلی ہوں اور شیلا کی وجہ سے میری اور میرے بچوں کی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اسے کہیں اور لے جاؤ، آخر منظر بھی تمہارا دوست ہے، اس کے گھر میں رکھو یا کہیں اور۔ مگر روز اول سے ان کے دل میں ہمارے لیے وہی جذبات تھے جو اپنے بچوں کے لیے تھے۔ برے وقت میں ان کے شوہر انکل رضوی نے جہاں تک ممکن ہو سکا تھا ہماری حفاظت کی تھی، لیکن جب ان کے انتقال کے بعد مسز رضوی پر برا وقت آیا تو ہم نے ان کی کوئی مدد نہیں کی، الٹا ہم نے شیلا کو ان کی ذمہ داری بنا دیا تھا۔ شیلا کے لیے وہ گھر میکہ بن گیا تھا، جہاں وہ مجبوراً سینے پر صبر کی چٹان رکھے اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اصل آزمائش اس کے حوصلے کی تھی، جو سب سے بچھڑ کے پیچھے رہ گئی تھی، جس کے ساتھ صرف اندیشے تھے، وسوسے تھے اور خواب تھے، ان کی تعبیر پر اس کا اختیار نہ تھا۔ تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ خان نے کہا۔ میں نے چونک کر کہا، سوچ میرے پیچھے پڑ جاتی ہے خان صاحب، میں کیا کروں؟ تم فون کرنا چاہتے تھے کسی کو؟ میں نے اسے منظر کے گھر کا فون نمبر دیا۔ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ میں مسز رضوی یا شیلا کے جذباتی رد عمل کا مقابلہ کر سکوں، چنانچہ میں نے منظر سے ہی ان کی خیریت دریافت کر لینا بہتر سمجھا۔ ایسے کب تک کھڑے رہو گے؟ خان نے ٹیبل پر پاؤں لٹکا کے بیٹھتے ہوئے کہا، اوورسیز کال ملنے میں کچھ وقت لگے گا۔ میں نے کہا، میں ذرا ان سب کو دیکھا ہوں، بہت دیر سے غائب ہوں میں اس کمرے سے نکلا تو بھول گیا کہ مجھے کس کمرے میں جانا تھا۔ سب کمرے ایک سے تھے اور کسی دروازے پر پہچان کے لیے بھی کوئی نشانی نہ تھی۔ اس عمارت میں جاننے والے یقیناً جانتے ہوں گے کہ دائیں ہاتھ پر تیسرا دروازہ کس کمرے کا ہے اور چوتھا کس کا، مگر میں نووار تھا۔ اپنے اندازے کے مطابق میں نے ایک دروازے کا ہینڈل گھمایا اور اندر داخل ہو گیا، لیکن یہ وہ کمرہ نہیں تھا جس میں غالب اور محسن کو رکھا گیا تھا۔ یہ ایک اسلحہ خانہ تھا جس میں ہر قسم کا جدید اور خطرناک ترین اسلحہ یوں ڈھیر پڑا ہوا تھا کہ کمرہ کباڑی کی دکان لگتا تھا۔ کونوں میں آٹومیٹک رائفلوں کے ساتھ مشین گنوں کو دیوار کے سہارے کھڑا کر دیا گیا تھا۔ انہی دیواروں پر کیلوں کے ساتھ ریوالور اور میگزین لٹکے ہوئے تھے۔ نیچے فرش پر دستی بم بدیسی ساخت کے کارتوس بکھرے پڑے تھے۔ ایک عام آدمی ان چیزوں کو دیکھ کر دہشت زدہ ہو جاتا اور وہاں سے بھاگ جاتا، لیکن ایک مدت سے اپنا تو کاروبار شوق بھی یہی اسلحہ تھا۔ میں نے دروازہ بند کر کے لائٹ چلائی اور اسلحہ خانے کا غور سے معائنہ کیا۔ پہلے جو میرا شک تھا وہ یقین میں بدل گیا۔ میں نے مشین گنوں اور دستی بموں پر وہ مارکنگ دیکھ لی جو بڑی محنت سے کھرچنے کے باوجود نظر آتی تھی۔ ہر آٹومیٹک رائفل اور ریوالور پر سے ان نشانات کو رگڑ کر مٹایا گیا تھا، لیکن میں نے کسی دشواری کے بغیر مخصوص شناخت رکھنے والے تمام اسلحے کو پہچان لیا تھا۔ یہ وہی غیر ملکی اسلحہ تھا جو چودھری دلاور اینڈ کمپنی جیسے غدار اور ضمیر فروش باہر کے آقاؤں سے لے کر بھارت کے راستے مشرقی پاکستان پہنچا رہے تھے اور اس خدمت کے معاوضے سے اپنی تجوریاں بھر رہے تھے۔ وہاں زیادہ دیر رکنا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ معلوم نہیں وہ دروازہ کس نے کیوں کھلا چھوڑ دیا تھا۔ ڈاکوؤں کے اڈے پر اسلحے کی موجودگی کوئی غیر متوقع بات نہیں سمجھی جا سکتی، لیکن اسلحہ یوں کھلا بھی نہیں چھوڑا جاتا کہ جس کا جی چاہے لے جائے، اور چھاپا پڑ جانے کے امکانات کو بہرحال نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ حیرانی مجھے اس بات پر زیادہ تھی کہ یہ اسلحہ جو مخصوص سازشی مقاصد کے تحت مشرقی پاکستان کے
تقریب کاروں کو اور علیحدگی پسندوں کو فراہم کیا جاتا تھا، وہ ان ڈاکوؤں کے ہاتھ کیسے لگا؟ میرے ذہن میں اس سوال کے دو ہی جواب آتے تھے۔ یا تو ڈاکوؤں نے چودھری دلاور اینڈ کمپنی کے کسی ٹھکانے کو لوٹا یا کسی درمیانی ایجنٹ کو لوٹا جہاں یہ اسلحہ موجود تھا۔ دوسرا جواب زیادہ قرین قیاس لگتا تھا کہ مشرقی پاکستان جانے والے مال کا کچھ حصہ، یہ مال بلیک میں مجرموں کے ہاتھ فروخت ہوا۔ ممبئی میں ہر چیز بلیک میں مل جاتی ہے، اسلحہ سب سے کم یاب چیز ہے، اس کی قیمت بھی اسی حساب سے زیادہ ملتی ہوگی۔ میں نے مناسب وقت پر یہ سوال خود محمد خان سے پوچھنے کا فیصلہ کیا۔ غالب اور محسن کو آرام کے لیے خود ڈاکٹر نے سونے کی دوا دے دی تھی، مگر اسی کمرے میں ایک صوفے پر نازو اور دوسرے پر گل بھی سوئی پڑی تھی۔ ڈاکٹر اس وقت موجود نہیں تھا، نرس کرسی پر اونگ رہی تھی۔ وہاں اس کے کرنے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں، لیکن وہ ڈیوٹی پر موجود رہنے کی پابند تھی۔ میں نے اشارے سے رابعہ کو بلا لیا اور وہ دبے پاؤں باہر آ گئی۔ اتنی دیر سے کہاں غائب تھے؟ رابعہ نے کہا۔ غائب ہوتے ہیں جن بھوت، میں نے کہا۔ میں اس عمارت کے اندر اور غالباً تمہارے خیالوں میں بھی موجود تھا۔ غلط، میں شیلا کے بارے میں سوچ رہی تھی، رابعہ نے کہا۔ کیا تم شیلا سے بات کرو گی؟ میں نے چلتے ہوئے کہا۔ شیلا سے بات ہو سکتی ہے؟ کیسے؟ رابعہ نے جذباتی لہجے میں کہا۔ ٹیلی فون کے ذریعے۔ اور کیسے؟ ٹیلی فون ہے یہاں؟ پھر تو میں ضرور بات کروں گی، میں اسے کہوں گی کہ فوراً آ جائے۔ رابعہ نے بڑے جوش کے ساتھ کہا۔ ایسی بے وقوفی مت کرنا۔ بے وقوفی کی کیا بات ہے اس میں؟ اس کے آنے سے محسن کی حالت سنبھل جائے گی، رابعہ نے کہا۔ لیکن خود شیلا کی حالت کیا ہوگی یہاں کے؟ یہ مت بولو کہ اس کا ایک بچہ بھی ہے، وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی اور بچے کو چھوڑ کر بھی نہیں آ سکتی۔ وہ صبر و سکون کے ساتھ جدائی کے صدمے سہنے کی عادی ہو گئی ہے، اسے ڈسٹرب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بہت ظلم ہے اس کے ساتھ۔ بعض اوقات ظلم کرنا بھی پڑتا ہے اور سہنا بھی پڑتا ہے، کیونکہ مصلحت کے تقاضے ایسے ہوتے ہیں، میں نے کہا۔ مجھ میں تو ہمت ہی نہیں اس سے بات کرنے کی۔ وہ کہے گی کہ محسن کو بلاؤ۔ محسن کیسے بات کر سکتا ہے؟ رابعہ نے اداسی سے کہا۔ اس لیے میں نے رسک نہیں لیا۔ اگر ہم شیلا سے کہتے ہیں کہ محسن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ سو رہا ہے تو کیا وہ مانتی؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ عام حالات میں شیلا سے فون پر بات کرنے کا موقع ملے تو محسن سوتا رہے؟ وہ خدا نخواستہ بستر مرگ پر بھی ہوگا تو شیلا کے نام پر کھڑا ہو جائے گا۔ رابعہ نے تائید کے انداز میں سر ہلایا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ اگر اس کی بات محسن سے نہ ہوئی تو وہ نہ جانے کیا سمجھے گی، بہت کچھ فرض کرے گی۔ جب آدمی اکیلا ہو اور سب سے دور ہو تو اس کے دل میں صرف برے خیال ہی آتے ہیں۔ محمد خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ منظر کا نمبر مل جائے۔ منظر بتا دے گا سب کے بارے میں، رابعہ نے کہا، اور خیریت کی اطلاع بھی دوسروں تک پہنچا دے گا، میں نے کہا۔ محسن کو معلوم ہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے فون پر کس سے بات کی ہے۔ تم خان کو منع کر دینا، وہ اتنا بھی نہ بتائے کہ اس عمارت میں کوئی فون ہے جو استعمال ہو سکتا ہے، ورنہ ممکن ہے محسن اصرار کرے کہ شیلا سے بات کروں گا۔ اس سے مسئلہ پیچیدہ ہو جائے گا۔ ویسے تو گل کا مسئلہ بھی بہت پیچیدہ ہو گیا ہے، رابعہ نے کہا۔ اسے سچ بتانا بھی مشکل ہے، سچ نہ بتانے میں زیادہ خرابی کا امکان نظر آتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ ابھی تک اس کو شیلا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ ہم سب نے آج تک یہ بات چھپائی ہے۔ چھپانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر عورت کی ایک چھٹی حص ہوتی ہے جو اسے مرد کے دل کا حال بتا سکتی ہے، اندر جھانک کر دیکھ لیتی ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ، اور اسے محبت کرتا ہے یا نہیں۔ تم اتنے یقین کے ساتھ دعوے کر رہے ہو جیسے یہ خصوصی زنانہ حص تم میں بھی پیدا ہو گئی ہے، رابعہ نے کہا۔ یا پچھلے جنم میں تم عورت تھے؟ میں نے کہا اچھا اپنے ایمان سے کہو، کیا یہ غلط ہے؟ رابعہ مسکرائی۔ نہیں، غلط تو خیر نہیں ہے، بات یہ ہے، میں نے راز دارانہ انداز میں کہا، میں ایک عورت کو بالکل اسی طرح جانتا ہوں جیسے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں۔ میں اسے کچھ بتاؤں یا نہ بتاؤں اسے معلوم ہو جاتا ہے، وہ میرے خیالات تک پڑھ لیتی ہے، اور انتہا تو یہ ہے کہ وکیل صاحب کہ اس نے میرے خوابوں تک پر اجارہ داری قائم کر لیا، کہتی ہے صرف میرے خواب دیکھو، ورنہ کیا؟ رابعہ نے شوخی سے کہا، ورنہ میرے خیال میں جاگتے رہو۔ میں نے مظلوم لہجے میں کہا، یہ تو واقعی بڑا ظلم ہے، تم احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ رابعہ نے مصنوعی ہمدردی کا اظہار کیا۔ درویش صاحب مجھے بتائیں وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے؟ میں کہوں گی اس سے کہ عقل سے کام لے۔ میں نے کہا رہتی تو وہ میرے دل میں ہے، اور اسے دیکھنا ہے تو جھانک کر دیکھو میری آنکھوں میں۔ لیکن یہ جو آخری بات کی آپ نے، تو اس سلسلے میں کہنا صرف یہ ہے کہ جو چیز اس کے پاس ہے ہی نہیں اس سے وہ کام کیسے لے سکتی ہے؟ رابعہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر میں دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہو گیا۔
خان اپنے دونوں ہاتھ باندھے اسی طرح میز پر بیٹھا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کامیابی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کال تو بک ہو گئی ہے، اب یہ آپریٹر صاحب کی مرضی ہے کہ وہ کتنا انتظار کراتی ہیں۔ خان نے کہا کمال ہے کہ تم جیسا شخص بھی بے بس ہے۔ میں نے کہا ہم کیا، ان جیسے بہت سے چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں جن پر کسی وزیر کا زور نہیں چلتا، پبلک ان کے رحم و کرم پر ہے۔ خان نے کہا اس سے پہلے کہ میں نچلی سطح پر بد انتظامی کے خلاف اپنے تجربے کی بات کرتا، فون کی گھنٹی چلانے لگی۔ خان نے ریسیور اٹھا لیا۔ لاہور کون بات کرے گا؟ کسی آپریٹر نے کہا۔ خان نے ریسیور مجھے تھما دیا۔ میں بات کروں گا اور میرے گھر والے بات کریں گے، تم نمبر ملاؤ اور دیکھو کال درمیان میں کاٹنی نہیں ہے، اگر لائن کٹ جائے تو پھر ملا دینا۔ معلوم نہیں آپریٹر نے میری ہدایات سنی تھی یا نہیں۔ کچھ دیر وہ لاہور کے آپریٹر کو ہیلو ہیلو کرتی رہی۔ محمد خان خاموشی سے باہر چلا گیا۔ پھر اچانک منظر کی آواز آئی۔ میں منظر ایڈوکیٹ بول رہا ہوں۔ آپریٹر نے کہا ممبئی سے کال ہے، بات کریں۔ میں نے دھڑکتے دل کو سنبھال کے کہا منظر۔ پھر میری آواز فرتے جذبات سے گلے میں پھنس گئی۔ کون؟ منظر چلایا۔ سکندر؟ ابے تو ہے بوتنی کے سکندر؟ میں نے کہا ہاں یار، اچھا ہوا تو گھر پر مل گیا۔ کر کے بچے، منظر نے مجھے مزید گالیوں سے نوازنے کے بعد کہا میں تو ہر روز گھر پر ہوتا ہوں، رات کو کبھی گھر سے باہر رہا ہوں۔ 14 بچے ہیں، اس کا ثبوت؟ کیا ابھی تک صرف 14 ہی ہیں؟ میں نے کہا میرا جی چاہتا ہے اتنے جوتے ماروں تیرے سر پر کہ تیرے 14 طبق روشن ہو جائیں، تیرا سر بھینس کے انڈے جیسا ہو جائے۔ کہاں مر گیا تھا تو؟ ہر رات میں سوتے وقت تجھے گالیاں دیتا تھا، پھر آنکھ کھلتے ہی دیتا تھا۔ سالے سب شیطان ہو، کسی کو ایک فون کرنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ یہ مت کہنا کہ فرصت نہیں ملی اور موقع نہیں ملا۔ میرا بلڈ پریشر پہلے ہی بہت بڑھ چکا ہے، میں فکر سے مر جاتا تو تمہارا کیا جاتا؟ سب بے مہار پھر رہے ہو، بیوی تو میری یتیم ہوتی، بچے میرے بیوہ ہوتے۔ میں نے کہا بس کر یار، بہت غصے میں ہے تو، مجھے معلوم ہو گیا، مگر تیرے منہ سے یہ گالیاں سن کر بڑا قرار ملا ہے دل کو، یقین کر۔ لیکن ہم سب واقعی قصوروار ہیں۔ ہم سب کون؟ مجھے کیا معلوم کہ کون کہاں ہے، کون زمین پر، کون آسمان پر؟ پہلے یہ تو بتا دے کہ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سب ٹھیک ہیں، میں نے کہا، اور اکٹھے ہیں۔ اتنا عرصہ کیا کرتے رہے، کہاں رہے؟ یہ سب ٹیلی فون پر نہ بتایا جا سکتا ہے اور نہ بتانا چاہیے۔ بس یوں سمجھ لے کہ سفر جاری ہے، خدا کی مدد اور اپنے حوصلے کے سہارے پر ابھی تک سب زندہ و سلامت ہے اور پر امید ہیں۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے، یا الٹے سیدھے خیالات نے زندگی عذاب کر دی تھی یار۔ پاکستان کی بات اور تھی، کچھ بھی ہو جاتا تھا تو ہم سب مل کر سنبھال لیتے تھے۔ وہاں سے تمہاری کوئی خیر خبر تک نہیں ملی۔ یہ سوچ سوچ کر دماغ خراب ہونے لگتا تھا کہ معلوم نہیں تم سب کہاں ہو، کوئی پکڑا تو نہیں گیا، مارا تو نہیں گیا، تم سب بچھڑ تو نہیں گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں، ہم سب نے بہت سختی جھیلی، لیکن ہمت نہیں آ رہی۔ تمہیں ہر روز رپورٹ دینے سے کچھ حاصل نہ ہوتا، تم ہمارے لیے فکر کرنے کے سوا کیا کر سکتے تھے؟ آج کا دن غنیمت تھا کہ ہم سب یکجا ہوئے اور اتنی فرصت ملی کہ تم سے بات کر لیں۔ خیال تو ہمیں بھی رہتا تھا تمہارا، مگر رابطے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ مس رابعہ قاری سابق ایڈوکیٹ ہائی کورٹ تو میرے قریبی موجود ہیں اور تمام گفتگو سن رہی ہیں۔ میں نے کہا۔ رابعہ نے کہا منظر بھائی آداب، جیتی رہو، خوش رہو۔ منظر نے کہا مگر بی بی تم نے بہت مایوس کیا، اتنی پڑھی لکھی افلاطون قسم کی لڑکی اور ابھی تک تم نے اس جانور کو انسان نہیں بنایا۔ وکالت تو شاید تم بھول ہی گئی ہو، ورنہ اب تک اسے شروع کے مطابق عمر قید تو ہو ہی جاتی۔ ممبئی کی فلم نگری سے دور رکھنا اسے، یہ آدمی بھروسے کے قابل نہیں ہے۔ رابعہ ہنسی۔ میں اکیلی نہیں ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ غالب اور محسن کہاں ہیں؟ میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ رابعہ نے ریسیور مجھے دے دیا۔ اس وقت تیری بات نہیں ہو سکتی، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ سکندر میرے ساتھ ایسا جھوٹ تو مت بول، بوتنی کے آخر میں وکیل ہوں، 14 بچوں کا باپ ہوں، کوئی بچہ نہیں ہوں۔ اتنے عرصے بعد رابطہ ہوا ہے اور بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ سو رہے ہیں، اتنے بے نیاز ہو گئے ہیں وہ تعلق کی ضرورت سے کہ وہ مجھ سے بات کرنے کے لیے جاگنا تک پسند نہیں کرتے، یا تم میں ہمت نہیں ہے ان کو جگانے کی؟ یار ایسی کوئی بات نہیں، کل رات ہی ہم انہیں ایک قید خانے سے چھڑا کے لائے ہیں۔ وہ جسمانی طور پر بہت خراب حالت میں تھے، مگر انہیں فوری طور پر بہترین طبی امداد فراہم کر دی گئی۔ اب وہ تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں، انہیں ڈاکٹر نے دوا دے کر آرام کے لیے سلا دیا ہے۔ اگلی بار ہم فون کریں گے تو ان سے بھی تم بات کر لینا۔